آدمی اگر کم پڑھا لکھا بھی ہو اور پڑھے لکھے کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بھی اچھا بھلا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی پڑھا لکھا ہو اور بے پڑھے لکھے کی صحبت میں بیٹھے تو پڑھا لکھا بھی بے پڑھا لکھا جیسا ہو جایا کرتا ہے. یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ مدارس میں پڑھانے کو ہم بہت کچھ پڑھاتے ہیں, ہمارے اساتذہ نے بھی بہت کچھ پڑھایا, لیکن عوامی محفل ایسی ملی کہ اب قانون شریعت بہار شریعت بھی دیکھنے کی فرصت نہ ملی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اردو بھی اب یاد نہیں رکھ پا رہا. یہ تو نہیں کہوں گا پڑھنے پر پڑھتا ہو لیتا ہی ہے لیکن یاد نہیں رکھ پا رہا. اسی لیے کہا گیا اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. نبی کی صحبت صحابہ کرام کو ملی تو اللہ نے انہیں صحابی بنایا, اور ہمارے پیغمبر کو اللہ کی صحبت ملی, اللہ کی قدرت کاملہ کی صحبت ملی تو اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ کسی کو ویسا بنایا ہی نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, اچھوں کی صحبت میں بیٹھے لوگ تو بہت اچھے بنتے گئے. آج بھی آپ دیکھ لیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی صحبت سے جو وابستہ ہو گیا, آپ کی مریدی میں جو آ گیا, آپ کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا, عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ پابند شرع ہو گیا. اس کے چہرے پر آپ کو داڑھی بھی نظر آئے گی اور اس کے چہرے پر آپ کو ایک عجیب رونق محسوس ہوگی. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کہا اچھوں کی صحبت ملی تو اچھا ہو گیا, اچھوں کی صحبت ملی تو اچھا ہو گیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک تو یا تو عالم بنو, یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو, یا علم سیکھنے والا بنو, یا اس سے محبت کرنے والا بنو. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا, اور پانچواں مت بنو, یعنی اس سے عداوت رکھنے والا مت بنو. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ایک زاہد کو اگر کل قیامت میں فیصلہ ہوگا, ایک عبادت گزار کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا اور فیصلہ ہوگا کہ تو جنت میں چلا جا, وہ جنت میں چلا جائے گا. پھر ایک عالم کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ تو بھی جنت میں چلا جا. اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا, اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی جنت میں چلا جاتا. وہ جنت میں جانے کے بجائے عرض کرے گا مولا میری صحبت میں جو بیٹھتا تھا اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات آپ چکر لگا رہے تھے, صحابہ کرام میں کے درمیان گھوم رہے تھے. دیکھا آپ نے ایک صحابہ کی جماعت جو ذکر و اذکار میں مصروف ہے آپ نے پسند فرمایا, اور ایک صحابہ کی جماعت وہ ہے جو فقہی مسائل سیکھ رہی تھی. سرکار نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا, یہاں تک کہ آپ اسی مجلس میں بیٹھ گئے, یہاں تک کہ آپ اسی مجلس میں بیٹھ گئے. تو مجلسیں اگر اچھی ہوں تو آدمی کو بیٹھنا چاہیے, کچھ نہیں تو کم سے کم گناہوں سے ضرور محفوظ ہوگا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں نے کئی چیزوں کو محسوس کیا. مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کو سمجھ نہ سکے, میں تو بہت ادنا آدمی ہوں, لیکن آپ کی خاصیت یہ تھی کہ گناہ جہاں سے پنپتا تھا اسی دروازے کو بند فرما دیا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جائے کرتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو خراب نہیں لگنی چاہیے, اچھی لگنی چاہیے. اچھی باتیں اگر کہی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں نا ٹی وی کا مسئلہ مختلف ہی ہے, ٹی وی کا مسئلہ مختلف ہی بولتے ہیں نا. اچھے پروگرام آئیں تو ان کا دیکھنا جائز ہو,
اچھے نہ آئے تو نہ دیکھنا، اس کو دیکھنا جائز نہ۔ حضور تاج الشریعہ نے بالکل یہ فرمایا کہ نہیں، اس کو رکھو ہی نہیں، اس کا رکھنا ہی جائز نہیں، خریدنا جائز نہیں، دیکھنا جائز نہیں، سب منع فرما دیا۔ لیکن لوگوں کو اعتراض ہوا ترقی کے نام پر ہم پچھڑ جائیں گے، ہم پچھڑ جائیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ قید لگائی کہ ٹی وی میں جب اچھے پروگرام آئے تو اسے دیکھنے کی اجازت ہے، اور جب خراب پروگرام آئے تو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اب تک ٹی وی سے بہت آگے معاملہ بڑھ گیا، آپ کا یوٹیوب تو ماشاءاللہ اتنے گناہوں کی جڑ بن چکی ہے کہ یقیناً بچوں کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کل سنیچر تھا نا، کل ہی اس موبائل کی وجہ سے فیصلہ کر کے آیا ہوں، کل ہی اس موبائل کی وجہ سے فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ اتنا خراب، اتنا خراب، اتنا خراب۔ اب وہ مجلس میں بولنے والی بات نہیں ہے، ورنہ اس موبائل نے ہماری عفت کو، ہماری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ چلو تو اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں اچھے پروگرام آئے تو دیکھنا جائز۔ تو سوال یہ تھا کہ بھئی ایک مرتبہ آپ ٹی وی خرید کر کے لے آئے تو اچھے پروگرام دیکھیں یا برے پروگرام دیکھیں، کوئی وہاں پر لاٹھی لے کے تھوڑا ہی نہ کھڑا ہے، کوئی وہاں پر ڈنڈا لے کے تھوڑا ہی نہ کھڑا ہے کہ آپ اچھے پروگرام دیکھیں تو چلنے دیں، اور جہاں آپ نے برے پروگرام دیکھنا شروع کیا لگے پٹائی کرنے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو قید تو لگائی گئی کہ اچھے پروگرام دیکھنا جائز ہے اور برے پروگرام دیکھنا جائز ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا بالکل منع کرو، دیکھنا ہی جائز نہیں۔ تو کیا غلط کیا تھا؟ آج اپنے گھر کا ماحول دیکھ لو، آج اچھے پروگرام زیادہ دیکھے جا رہے ہیں یا برے پروگرام زیادہ دیکھے جا رہے ہیں؟ کوئی دل پہ اپنے ہاتھ رکھے کہ کہے کہ کون کتنے اچھے پروگرام دیکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے برائیوں کا گھر بن گیا کہ نہیں؟ اسی لیے آپ نے پہلے ہی دروازہ بند فرما دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا خریدنا، بیچنا، یہ سب دیکھنا، بنانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ آج بہت بڑا فتنہ اٹھا گوہر شاہی کا، ہے نا؟ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی پیغمبر ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، بڑی اینٹی باتیں بولتا ہے، خراب باتیں بھی بولتا ہے۔ سوال یہ کہ وہ رہنے والا کہاں؟ پڑوسی ملک کا ہے، کیا کبھی یہاں پر آیا؟ لیکن سوال یہ کہ اس کے چاہنے والے یہاں کیسے پیدا ہو گئے؟ جو ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہے وہ آپ کے علاقے میں کبھی آیا نہیں، اس نے کبھی صورت نہیں دکھائی، آپ اس کے علاقے میں کبھی گئے نہیں، پھر بھی اس کے فین یہاں پر کیسے پائے گئے؟ استغفر اللہ، اس کے چاہنے والے کیسے پائے گئے؟ آج یہ ٹی وی تو ذریعہ بنی، دیکھتے رہے یہاں تک کہ دل دے دیا اس کو۔ اگر حضور تاج الشریعہ کی بات پر عمل کیا ہوتا تو آج گوہر شاہی کے فتنے کا رد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ختم ہو جاتا، وہ خود بخود ختم ہو جاتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ بتاؤ اس نے ہمیں ترقی یافتہ بنایا یا ہمارے ایمان کو چھین لیا؟ یقیناً ہمارے ایمان کو چھینا کہ نہیں چھینا؟ اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی بات مانی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خراب لگتی ہے، باپ اگر ڈانٹ دے تو بڑا خراب لگتا ہے، مجھے ڈانٹ دیا، ارے وہ ہمارے لیے تریاق ہے، وہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اب ایک بات اور بولتا ہوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا حضور اگر مدرسے ایڈ نہ کروائے، اگر ایڈ کروا لی جائے، آپ نے منع فرمایا ایڈ مطلب سرکاری تنخواہیں ملنے لگے، سرکاری تنخواہیں ملنے لگے تو اسے لیا جائے، آپ نے منع فرمایا۔ لوگوں نے اس میں نکالنا شروع کیا کہ جائز ہے، یہ ہے وہ، جائز تو بہرحال تھا ہی، لیکن آپ نے کہا کہ مطلب یہ معاملہ ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے، اس سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے۔ دنیا کو دین میں شامل نہ کیا جائے، دنیا کو دین میں شامل نہ کیا جائے۔ لیکن لوگوں نے یہ سب شروع کیا کہ مطلب اگر حکومت سے امداد ملتی ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے، برائی کیا ہے؟ تو حالات کو وہ شعر یاد کرو کہ شہد دکھائیں زہر پلائیں۔ کچھ دنوں تک تنخواہیں دی، اب قید لگانا شروع کر دیا کہ مدرسے میں اب تو اب آپ کو وہ کون سا ترانہ ہے جس پر فتویٰ بھی ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا، جن گن من اللہ بہتر جانے، تو کہتا وہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب وہ تنخواہ دے رہے ہیں
تو وہ فری میں تھوڑے ہی نہ دیں گے، وہ تو یہ بات بولیں گے بھائی جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو ہمارا گاؤ، اب اپنا کیوں گا رہے ہو؟ بات تو سیدھی سی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں، بخدا ہم نہیں ہیں غریب، واضح لفظ بولا۔ کیا غربت کپڑے سے کرتے پجامے اور گھر سے آیا کرتی ہے؟ یار ہم اتنے ہی غریب تھے تو تم کو اتنی ہماری طرف توجہ دینے کی ضرورت کیا؟ ہم کو ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دو نا۔ ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہیں گے تب تک زندہ ہی رہیں گے۔ اور تو تم مردہ ہو کہ تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کریں کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ہے نا؟ تو حضور تعالی علیہ رحمہ نے بہت پہلے منع فرمایا تھا یہ ایڈ کا معاملہ نہ کراؤ، لیکن کہا حضور دین کی ترقی ہوگی، دین کی ترقی ہوگی، فارغ البال ہو جائیں گے۔ اب اتنے فارغ البال ہو گئے کہ اب حساب دینا پڑ رہا ہے۔ ایک تو حساب دو، الٹا سیدھا حساب دو، پھر یہ کہ اب وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جب ہم تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ علم دین ہی کیوں سکھاؤ گے؟ ہم جو سلیبس، ہم جو نصاب دیں وہ بھی پڑھاؤ، اب پڑھاؤ، اب وہاں پہ کوٹ پینٹ اور ٹائی والے پڑھائیں گے اور آپ پڑھیں گے۔ تو اب مذہب رہا کہاں؟ اب مذہب رہا کہاں؟ ایک بات بولوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ کہاں ہجرت فرما کر کے گئے؟ کہاں؟ مدینہ پاک گئے۔ کتنے لوگ تھے بھائی؟ کتنے لوگ تھے؟ کہا جب پہلی جنگ ہوئی تھی اسلام کی، جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں، آپ یہ بتاؤ بوڑھے بچے جوان سب ملا کر 313 ہی تو تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 313 سے یہ ایک ہزاروں ہزار کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو مکہ المکرمہ اور جوان میں رہا کرتے تھے وہ کیوں گھبرا رہے تھے؟ ان کو چھوڑ دیتے نا ان کے ہاتھ پر۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، دوسرے وقت ان کو کھانا نہیں میسر آتا تھا، چھوڑ دیتے نا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ کا مال ان کی نظر میں نہیں کھلتا، آپ کا ایمان ان کی نظر میں کھلا کرتا ہے۔ یاد رکھو، انسان ایک وقت بھوکا تو رہ لے گا، اور دنیا اس کو یہ تو کہے گی کہ بھوکا ہے لیکن کمزور نہیں کہے گی۔ لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہوا کرتا وہ یقیناً کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے۔ آج دنیا کتنا ڈراتی ہے، حکومت اپنی سہولتیں چھین لے گی، حکومت اپنی سہولتیں چھین لے گی، اتنا ڈراتی ہے کہ آپ کو سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، جو سہولیات ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، جو سبسڈی ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی۔ یار ایک بات بتاؤ کہ آپ کیا ان سہولیات کی وجہ سے زندہ ہو؟ اللہ نے عمر عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی، تم زندہ ہو اور زندہ رہو گے جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے، زندہ رہو گے۔ ایک آدمی دنیا میں وہ ہے جو اپنا میڈیکل انشورنس کم سے کم 50 لاکھ کا رکھتا ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آئی ٹی بی ٹی والے ہیں نا، ان کا پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک کا انشورنس ہوتا ہے، الگ الگ، ایک کان کا الگ، دوسرے کان کا الگ، ناک کا الگ، دانت کا الگ، ہونٹ کا الگ، ہاتھ کا الگ، پیٹ کا الگ۔ اب میں اتنا الگ الگ گناؤں گا تو میں الگ الگ صبح تک بولتا رہوں گا، اتنا ان کا انشورنس ہے۔ ایک آئی ٹی بی ٹی میں کام کرنے والوں کا 50 لاکھ کا انشورنس ہوتا ہے، 50 لاکھ کا انشورنس ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا الگ، ایک ایک ناخن تک کا انشورنس ہے، ایک ایک ناخن تک کا انشورنس ہے۔ بتاؤ وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ یہ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا انشورنس ہے؟ یا کھل کر کے سوچو آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا انشورنس ہے؟ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرا نہیں ہے۔ میں بھی اتنا ہی جیوں گا جتنا میرا رب چاہے گا، واضح لفظ میں بول رہا ہوں، میں بھی اتنا ہی جیوں گا جتنا میرا رب چاہے گا، اور جس نے 50 لاکھ کا انشورنس بنایا وہ بھی اتنا ہی جیے گا جتنا میرا رب چاہے گا۔ وہ 50 لاکھ کا انشورنس رکھ کر کے میرے رب کے حکم سے ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں جی سکتا، ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں جی سکتا۔ اب یہ بتاؤ، اب اس کو تو ڈرا کر کے ایک دم پلا بنا دیا کہ نہیں لوگے تو کیا ہوگا، کل کو ناخن اکھڑ گیا تو کیا کرو گے؟ دیکھتے ہو دنیا کا دھوکہ نہیں دیکھتے ہو؟
دنیا کا دھوکہ نہیں دیکھتے ہو؟ گاڑیاں مہنگی کیوں ہیں جناب؟ گاڑیاں اس لیے مہنگی نہیں ہے کہ اس کا انجن بہت اچھا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے جب پھول جاتا ہے ایکسیڈنٹ کے وقت میں؟ لائف جیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایئر بیگ لگا دیا، دو سامنے دو پیچھے لگا دیا، جتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہ لگا دیا. پہلے گاڑی کی قیمت تھی 8 لاکھ، تو اب ہو گئی 16 لاکھ. ٹھیک، اب تو بغل میں بھی لگا رہے ہیں. یار یہ پھلونا آپ کو بچا پائے گا، زندگی دے پائے گا کیا؟ پہلے کے لوگ سفر نہیں کرتے تھے؟ کیا پہلے کے لوگ سفر نہیں کرتے تھے؟ سفر غیر محفوظ ہے تو ہے، غیر محفوظ ہے تو ہے. یا جب موت آئے گی تو آنی ہے، کیا آپ روک پاؤ گے؟ کیا کسی انسان میں اتنی قوت ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روک دے؟ تو یہ ڈر کی چیز کا کہتے ہیں، یہ کاروبار کا ڈر ہے، تم سے پیسے ایٹھنے کا ڈر ہے. تمہیں یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے. ہم کو کمزور نہیں رہنا. تو میں شروع سے ایک ہی بات بولتا ہوں، ہم کمزور ہیں الحمدللہ، بہت اچھے ہیں. ہم نے تو تمہاری طرف کبھی اٹھا کر کے نگاہ بھی نہیں دیکھی. یار تمہاری نگاہیں ہم پر کیوں پڑا کرتی ہے؟ تمہاری نگاہیں کیوں پڑا کرتی ہے؟ تو یاد رکھو، دنیا جو دکھاتی ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھاتی نہیں ہے. تمہاری اپنی طاقت بتاؤ کیا ہے؟ تمہاری اپنی طاقت کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. یہ لاکھوں انسانوں کا انشورنس کرا لیں، لیکن ایک جگہ وہ لاکھوں انسان کو جمع نہیں کر پائیں گے. اور بغیر انشورنس کے اگر جمعے کا وقت آ جائے تو لاکھوں مسلمان ایک ہی مسجد میں جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہوتا وہاں پہ، 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہوتا. دنیا آپ کو لگتا ہے دنیا چڑھتی نہیں ہے؟ بالکل چڑھتی ہے. اور اتنا چڑھتی ہے کہ اب پوچھو مت کہ ایک مسلمان ایک امام کے پیچھے اتنا سر کیسے جھکا دیتا ہے. وہ رکوع کرے تو یہ پورے کے پورے رکوع کر لیں، یہ وہ سجدہ کرے تو پورے کے پورے سجدہ کرے، وہ بیٹھے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہو تو کھڑے ہو جائیں. اس قوم میں فرمانبرداری ہے، اس قوم میں فرمانبرداری ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں کو دکھایا جاتا ہے کہ سب سے نافرمان قوم یہی ہے. اسی لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہم فرمانبردار ہیں، تبھی تو کہا جا رہا ہے. یاد رکھو، ہماری قوت، ہماری طاقت، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہیں. ایک انسان جب بڑا سے بڑا انشورنس لے کر کے جیتا ہے، وہ بھی جینے کی طرح جیتا ہے. ایک فقیر جب مسجد کے دروازے کے باہر بھی رہا کرتا ہے تب بھی وہ جینے ہی کی طرح جیا کرتا ہے. کبھی کبھی تو یہ دیکھا کہ بیچارہ بڑا آدمی جو ہے وہ جو جینا چاہتا وہ جی نہیں پاتا. فقیر اچھا جیتا ہے، فقیر اچھا جیتا ہے. ہاں، دن بھر کام کرو، رات کو 2 روٹی کھا لو، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آرام سے سو جاؤ، نیند آ جائے گی. آپ کو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ ایک کروڑ پتی کو دیکھ لو، اے سی میں سوتا ہے، ڈنلپ کے گدے پہ سوتا ہے، پھر بھی کروڑ بدلتے رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے. گولی کھا کھا کے پریشان رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے. ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، اتنی سے گولیاں دی جاتی ہیں کہ وہ نیند پانے کے لیے سب کچھ پریشان ہے. نیند پانے کے لیے بھائی وہ دولت خرید سکتا ہے نا، گھر خرید سکتا ہے، اے سی خرید سکتا ہے. اللہ کی نعمت جو نیند ہے اسے خرید پائے گا کوئی؟ اسے کوئی خرید پائے گا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نیند اللہ کی نعمت ہے؟ نیند اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا؟ ایک انسان دن میں کتنا بھی تھکا ہوگا، ایک غریب آتا ہے، 2 ہی روٹی کھاتا ہے، کھراٹے مار کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو پورا فریش نظر آتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو پورا فریش نظر. اللہ نے چند گھنٹوں کے لیے تمہیں نیند ادا کر کے تمہارے پورے جسم کو پھر اتنی ہی طاقت عطا فرما دی جتنا کہ پہلے دن عطا فرمائی. کیا نہیں عطا فرمائی؟ کیا نہیں عطا فرمائی؟ دنیا کی کوئی بھی چیز، گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالو چل نہ سکے، موبائل کو چارج نہ کرو چل نہ سکے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. رب نے بھی تمہیں دیا ہے اور ایسی چیز دی ہے کہ جو دکھتی تو نہیں ہے لیکن کام سارا کیا کرتی ہے. دکھتی تو نہیں ہے لیکن کام سارا کیا کرتی ہے. سارا درد دن کا نکل جاتا ہے. اللہ نے صرف چند گھنٹوں کی نیند ادا فرمائی. تو اب جو اعتماد ہم کو کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت میں کرنا ہے. یہ دنیا داری میں ہمیں پڑھ کر کے برباد نہیں ہونا ہے. یہ باتیں آج کے دور میں شاید آپ کو اچھی نہ لگے لیکن اچھی لگنی چاہیے، لیکن اچھی لگنی چاہیے. یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. یہ قوم غریب ہے مانتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے غریب ہے، لیکن آپ یاد رکھو اس کا جو بنیادی دستور ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں وہ مضبوطی نظر نہیں آتی ہے.
دیکھو آپ کی یہ مسجد ہے، پہلا کوئی آیا، پہلے کوئی آیا، چلو غریبی صحیح، وہ غریبی صحیح، بیٹھے گا پہلی صف میں، دوسرا کوئی آیا بیٹھے گا پہلی صف میں، اور بعد میں کوئی آیا، کہا اپنے وقت کا وزیر اعظم بھی آ جائے نا تو اگلے والے کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور پچھلے والے کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھو کسی تلوے میں، جہاں غریب کا پاؤں ہے وہاں پر امیر کا سر بھی رہا کرتا ہے۔ یہ بتاؤ دنیا اس سے بڑا انصاف کوئی دے سکتی ہے تمہیں؟ یہ جتنے چینل والے چلاتے رہتے ہیں یہ تو ایک نمبر کے نکمے ہیں، اور ان سے بڑا کوئی دغاباز کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی دغاباز کوئی نہیں ہے۔ آج ایک صاحب میرے بولے کہ حضرت ہم ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں، میں نے کہا ڈیبیٹ کرنے جاتے ہو، بیوقوف بنانے جاتے ہو؟ یار ایک بات بتاؤ، اگر اسلام کے بارے میں کوئی سوال کرے آپ جواب نہ دے پاؤ تو اس میں کمی آپ کی ہے اسلام کی ہے؟ بولو، آپ کی کمی ہے یا اسلام کی کمی ہے؟ اسلام تو میں تو کمی ہے ہی نہیں، تم جاتے کیوں ایسی چیز پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے جس کے بارے میں تمہیں معلومات ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں تمہیں معلومات ہی نہیں ہے؟ خریدے ہو، بکے ہوئے ہو، اسلام بکا ہوا تھوڑی نہ ہے۔ اب اس کو کیسے بدنام کیا جائے؟ تم جیسے لوگ پکڑ کر کے لائے جاتے ہیں اور کچھ روپیہ دے کر کے بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ چلو یہ تو چند کھری باتیں تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ آپ کی اصل طاقت کون سی ہے؟ آپ کی اصل طاقت کون سی ہے؟ دنیا پریشان ہے، 20-20 ہزار روپے دے کر کے جم جوائن کر رہے ہیں، غلط ہے صحیح ہے؟ غلط ہے صحیح ہے؟ ٹریڈ مل جس پہ دوڑ رہے ہیں، کہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے وہ، ایک ہی جگہ مشین گھوم رہی ہے اس پہ دوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جم جوائن کر رہے ہیں، 20-20 ہزار 25-25 ہزار روپے، کسی شہر کی بات کر رہا ہوں جو ہے آنکھ سے دیکھتا وہ بولتا ہوں میں، 25-25 ہزار روپے دے کر کے جم جوائن کر رہے ہیں۔ کیا بھائی جس میں صحیح رہے اسی کے لیے تو کر رہے ہو آپ؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر صبح اٹھنے کے عادی بن جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آؤ، رمضان آئے تو تراویح کا اہتمام کرو، تمہیں جم جانے کی ضرورت ہے؟ تمہیں کیا جم جانے کی ضرورت ہے؟ حضرت ذوالدین کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ ایسے طاقتور صحابی تھے کہ اگر اپنے کوہنی سے مار دیتے تو گھوڑے کی پیٹھ پر تو اس کی پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ جناب والا یہ جو دنیا نے تماشا بنا کر کے رکھا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، تم اگر 5 وقت خالی مسجد آ جاؤ، نماز پڑھ لو، 5 وقت کے وضو بنا لو۔ آخر کیوں کہا گیا کہ وضو پر وضو بنانا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کرونا میں لوگ رو رہے تھے دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھلو، یار تمہیں الگ سے ہاتھ دھلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اپنی عبادت کرو نا، ساری بیماریوں کا علاج اسی میں پایا جائے، ساری بیماریوں کا علاج اسی میں پایا جائے۔ ایک مریض ہوتا ہے، پیٹ میں گیس ہو گئی، کہا اس کے پیر اوپر کرو، تھوڑا سا پیٹ نیچے کرو، کبھی کیا ہوتا ہے دل کی دھڑکنیں جب کم ہونے لگتی ہیں تو مریض کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے، مریض کو الٹا لٹا دیا جاتا ہے، پیٹ کے پاس تکیہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جھکے گا تو خون کا جریان ادھر زیادہ ہوگا۔ ارے یار یہ تو ہاسپٹل میں دیکھ کر کے آ رہے، تم نماز دیکھ لو نا، وہ ساری چیزیں اسی میں پائی جا رہی ہیں، نہ جھکانے کی ضرورت نہ اٹھانے کی ضرورت، رکوع کر لو اس میں بھی جھکنا ہے، سجدہ کر لو اس میں بھی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ پیسہ دے کر کے صحت بنانے کی ضرورت ہے؟ ارے عبادت کرتے رہو گے، دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی، دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اسی نے کہا اچھوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھوں کی صحبت میں رہا کرو، اور اچھی اچھی باتوں کو سنا کرو، اور انہی باتوں پر عمل بھی کیا کرو، انہی باتوں پر عمل بھی کیا کرو۔ آج یہ تقریبی معاملہ بہت زیادہ لمبا نہیں، 2 چیزیں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک معاملہ کیا تھا اور اس میں ان کو نقصان ہو گیا تھا، اس کاروبار میں ان کو نقصان ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا تمہاری وجہ سے نقصان ہوا۔ تو صحابی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھا، اللہ نے میری قسمت میں
یہی لکھا سرکار نے غصے کا اظہار فرمایا، سرکار نے غصے کا اظہار فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو اللہ کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے، مومن کو سمجھدار ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کو دوسروں کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے۔ آج دیکھو اپنے بچوں کو سب لوگ پڑھانا چاہتے ہیں تو کیا ہر جگہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ ہوٹل میں کھانا ملتا ہے تو کیا آپ ہر جگہ ہوٹل میں گھس جائیں گے؟ کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ گوشت کا حساب کتاب صحیح ہے، کہاں پہ صحیح نہیں ہے؟ کیا میکڈونلڈ اور KFC حلال کا اتنا بڑا بڑا بورڈ لگائے رہتے ہیں، کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ چکن رول، یہ رول، وہ رول سب لے کر کے کھاتے رہیں؟ کیا اللہ نے آپ پر کوئی ذمہ داریاں نہیں دی؟ اللہ نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں دی؟ کہاں ذمہ داری ہے؟ اچھی امت ہو تو اچھی ذمہ داریاں بھی ہیں، اچھی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ تحقیق کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لکھ دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوا کرتی، لکھ دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوا کرتی، تو ہر چیز کی تحقیق کرنا ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے کیوں فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب ایک بات آئی رحمانیہ اسکول کی، کئی ایک عقائد کے بارے میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، میں نے جمعہ میں بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ بچے تو بھیجے جا رہے ہیں تو بھائی آپ دنیا داری میں اتنے سمجھدار ہو، ساڑی کہاں سے خریدنی ہے وہیں سے خریدو گے، کس سے کاروبار کرنا اس سے کرو گے، تو کیا دینداری میں آپ کو سمجھداری نہیں؟ آپ کو پتا ہے ابھی قاری صاحب نے مجھے 2-3 اور بھی عقائد بتائے، ابھی دیے لکھ کر کے کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو ان کی کتاب، وہ کتاب کا نام بھی میرے پاس نصاب اردو وغیرہ کے ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ آپ ایک بات جانتے ہیں اللہ کے لیے مکان، حیز، زمان، ان تمام چیزوں کا ثبوت یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موجود ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ، لیکن یہ کہے کہ اللہ یہاں موجود ہے وہاں موجود ہے تو کافر ہے۔ اللہ یہاں موجود ہے وہاں موجود ہے، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں اوپر والا جانے، سراسر کفر ہے، یہ یاد رکھنا، سن لے یہ بات، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اوپر والا جانے، بلکہ انگلی دکھا کے بولتے ہیں اوپر والا جانے، یہی ہے۔ قرآن پاک سے پوچھو اللہ کہاں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تم کیسے بول سکتے ہو یہاں وہاں نہیں ہے؟ روشنی کے بارے میں تم بتاؤ کہاں نہیں ہے؟ لائٹ جل رہی ہے اس کو دیکھ کر کے بولا جا سکتا ہے، لیکن روشنی کے بارے میں بتا سکتے ہو یہاں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ اکبر، قرآن پاک نے فرمایا اس کی تو مثال ایسی ہے جیسے تاک پہ رکھا ہو چراغ، اس کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ سن لو، مذہب اسلام میں کوئی اللہ کے لیے سب ثابت کرے، کوئی جگہ ثابت کرے، کوئی مکان ثابت کرے، کوئی حیّ ثابت کرے، کوئی زمانہ ثابت کرے، یہ سب کا سب کفر ہے، یہ سب کا سب کفر ہے۔ اب اس میں کیا پڑھایا گیا؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ سوال یہ کہ عرش ایک مکان ہے کہ نہیں ہے؟ عرش ایک مکان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ وہاں ہے، لوگوں کو کیا ذہن جائے گا اللہ یہاں نہیں ہے وہاں، اسی لیے تو بولتے ہیں کہ اوپر والا جانے۔ تو یہ بتاؤ تمہارا بچہ گیا تھا پڑھنے کے لیے، جو بھی ایمان تھا وہ لے کر کے آ رہا ہے یا گواہ کر کے آ رہا ہے؟ گواہ کر کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور میں نے شروع میں ہی بتایا غریب ہو دنیا اس لیے نہیں چڑھتی ہے، ایمان والے ہو اس لیے چڑھا کرتی ہے۔ غریب ہو اس لیے نہیں چڑھتی، ایمان والے ہیں اس لیے چڑھتی ہے۔ یار ایک آدمی جب گریوا بستر وغیرہ پہن کر گھوم سکتا ہے تو ٹوپی اور داڑھی رکھ کے کیوں نہیں گھوم سکتے؟ تو تم ہی سے چڑھ کیوں؟ تم ہی سے بھائی دنیا میں ہر آدمی کو اپنے حساب سے رہنے کا حق ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی رہنے دو نا، ہمیں بھی رہنے دو۔ بولتے ہیں 20 کروڑ، ہاں بابا 20 کروڑ ہے بہت ہے، ہم اتنے ہی بہت ہے، تو 110 کروڑ ہو تو رہو آرام سے، ہم کو بھی آرام سے رہنے دو۔ لیکن سوال یہ کہ تمہارے دل میں اتنی جلن کیوں ہے؟ بقرعید آ گئی تو بکرے پہ ڈیبیٹ ہو جاتا ہے،
کبھی چاقو پہ ہو جاتا ہے، کبھی حلال پہ ہو جاتا ہے، کبھی حجاب پہ ہو جاتا ہے. یہ سب چڑھن کی نشانی ہے. آپ کو نہیں پتا چلتا کہ لوگ کیوں چڑھتے، لیکن آپ کو اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی ہے کہ تم عمل کرتے ہو تو دوسرا خود بخود چڑھا کرتا ہے، خود بخود چڑھا کرتا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. ایمان کیسے چھینا جائے، ایمان کیسے چھینا جائے. یاد رکھو، ایمان والے سے ایمان والے ہی کو دکھا کر کے چھینا جا سکتا ہے. اگر کوئی غیر آئے تو اس کی بات کو آپ قبول نہیں کریں گے، لیکن کوئی اپنا آئے تبھی تو قبول کریں گے، تبھی تو قبول کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہوا کرتی ہے یہ مسلمانوں ہی کو آگے بڑھا کر کے اس طرح کی ہوا کرتے ہیں، ہے نا. تو آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. ایک اور مسئلہ لکھا ہمارے نبی کیا پیدا ہوئے. آپ بتاؤ، آپ بھی تو مسلمان ہو. چلو مورخین کا اختلاف ہے، لیکن جمہور مورخین کیا کہتے ہیں. ایک بات سمجھتے ہو، اختلاف کی اگر آپ بات کرو تو دنیا میں وہ کون سی تاریخ ہے جس میں اختلاف نہ ہو. ہجری وغیرہ تو بہت بعد میں لکھی گئی نا، ہجری وغیرہ تو بہت بعد میں لکھی گئی نا. سرکار کے زمانے میں یہ سب کہاں تھا. اگر اختلاف کی بات کرو تو ہر چیز میں اختلاف ہو جائے گا. تو کیا اختلاف کی وجہ سے بول کر کے جو چاہو منہ میں آپ بک دو؟ نہیں. جمہور کا جو قول ہوگا وہی قول فیصل ہوگا. جمہور کا جو قول ہوگا وہی قول، یعنی بڑے علماء نے، جمہور نے مل کر کے جو فیصلہ فرما دیا اسی پر عمل ہوگا. آپ یہ بتاؤ کہ سرکار کی پیدائش کا دن کیا 9 ربیع الاول آپ مناتے ہو؟ کون سا مناتے ہو؟ 12 ربیع الاول مناتے ہو نا. آخر ایک بات، یا 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو ہوئے، چھوڑ دو. انہی کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت جو مخالفت میں ہے. ان کو یہی لکھنے کی، بھائی اسی لیے تو لکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے تو لکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں آپ جلوس نکالتے ہو، نعت پاک پڑھا کرتے ہو، آپ باقاعدہ طور پر نبی کے ولادت کا اعلان کیا کرتے ہو، آپ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا کرتے ہو، پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں متعارف کرایا کرتے ہو. یہ تو ہوا کرتا ہے 12 ربیع الاول میں. اب اسے روکا کیسے جائے تو 9 لگا دیا، 12 کے بجائے 9 لگا دیا. تو یہ چیزیں غلط ہے صحیح ہے؟ آپ بتاؤ. چلو مان لیا کہ سرکار 9 کو پیدا ہو، ہم 12 کو کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب اسے چھاپنے کی اور پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اور اپنے نصاب میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اس سے چھینا کیسے جائے. آپ کا ایمان ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو چھینا کیسے جائے. ہاں، ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہو، 2 روٹی دے دی جائے، کھا کے پیٹ بھر لے گا اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، آسودہ بھی ہو جائے گا. لیکن 2 آدمی بھوکے ہوں، ایک کو بریانی دے دی جائے اور ایک کو 2 روٹی دے دی جائے، تو جس کو روٹی دی گئی اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا. لیکن بریانی جس کو دی گئی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کے اس کے دل میں اتنی حسد ہوگی کہ وہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دے گا، وہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دے گا. تو تمہارا ایمان، آپ کا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. ہر چیز میں مخالفت. لوگ بولتے سنی مخالفت کرتا، بخدا سنی مخالفت نہیں کرتا. سنی تو سرکار کے زمانے سے موجود ہے. یاد رکھنا، سنی جو ہے وہ سرکار کے زمانے سے موجود ہے. مخالفت یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 100-150 سال پرانی ہے. ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سرکار جب پیدا ہوئے تھے نا، نحن اہل سنت والجماعہ کہا تھا سرکار نے. پوچھا گیا کہ کون صحیح راستے پر ہے، سرکار نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم من اہل سنت والجماعہ. تو یہ تو جماعت اسی وقت سے موجود ہے. یہ جماعت جو ہے اہل سنت والجماعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. تو دیکھو اس میں یہ لکھا ہے نبی کا پیدا ہوا، ہمارے نبی کا پیدا ہوا. جواب میں لکھا 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے. اس میں لکھا ہے. تو کیا 9 کو پیدا ہوئے؟ کیا 12 کو تو سبھی جانتے ہیں، 12 کو انتقال بھی ہوا، 12 کو پیدا بھی ہوئے. ہجرت فرما کر کے جب مدینہ پاک پہنچے تو وہ بھی 12 ربیع الاول شریف کو ہی دکھتا. تو یہ ساری چیزیں تو 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو ایک اچھا اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی کو کتنے سال میں نبوت ملی. ہمارے نبی کو میں نے جمعہ میں بتایا تھا، نبی کو اللہ نے عالم ارواح میں نبوت عطا فرما دی. اور نبی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نبوت لے کر کے پیدا ہوتا ہے. سن لیں اس چیز، عالم ارواح میں اللہ نبوت عطا فرما. اور جب نبی
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نبوت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، نبوت لے کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب لوگوں نے پوچھا تھا مریم سے کہ اے مریم یہ کیا ہے معاملہ، بشارت نے کہا کہ دیکھو اسی سے پوچھ لو۔ پہلے تو یہ ہوا کہ بچے سے کیسے کہے، تو بچے نے خود جواب دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی اور نبی بنایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ جو ابھی چند لمحوں کا، مہینوں کا نہیں ہے، چند لمحوں کا پیدا ہوا، اور حضرت مریم لے کر کے آ گئی تھی، چند لمحوں کا بچہ تھا جس نے کہا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور نبی ہوتا ہے تو نبوت کو لے کر کے پیدا کیا، سبحان اللہ، نبوت کو لے کر کے پیدا ہوئے۔ سرکار سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر آپ کو اللہ نے نبوت کا عطا فرمائے، ارشاد فرمایا قلت نبی و آدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا، آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ دیکھو قرآن میں وہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر کے بھیجا، ٹھیک ہے، قرآن میں وہ ہے۔ حدیث میں یہ کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اب ان کا سن لو، ہمارے نبی کو کتنے سال میں نبوت ملی؟ لفظ ملی ہے، حالانکہ ملتی نہیں ہے، نبی تو پیدا ہی ہوتا ہے نبوت کو لے کر، نبوت کو لے کر۔ میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کو بتایا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملتی نہیں ہے، اعلان نبوت ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ایک آدمی اس کے بعد بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اظہار نہیں کرتا، اس کا جب صحیح وقت آتا ہے تو اظہار کرتا ہے۔ بچے کو نماز پڑھانا آتا ہے تو کیا اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں، آقا جب بالغ ہوگا تب، کیا بالغ ہوگا اس کا مطلب کیا اسے نماز پڑھانے نہیں آتا؟ بھئی اللہ نے اعلان کے لیے وقت مقرر فرمایا، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس اعلان سے پہلے وہ نبی نہیں ہے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے عقیدے یہ خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ آپ کے اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں کہ نبی کو نبوت کا لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد۔ اچھا یہ بھی لکھا ہمارے نبی کا انتقال کب ہوا؟ 12 ربیع الاول کو، چلو یہ تو کم سے کم صحیح لکھا، 12 ربیع الاول کو۔ تو اب آپ مناتے جشن، آپ مناتے جشن ہے نا، آپ نکالتے جلوس، آپ پڑھتے ناتے۔ اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ اس دن جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے والے سال میں، انتقال ہونے والے وقت میں آدمی خوشی نہیں مناتا، لہذا تم جو منا رہے ہو وہ بھی مت منا۔ مقصد تو یہی ہے، جو منا رہے ہو وہ بھی مت۔ پہلی کڑی کیا تھی کہ 9 کو آپ پیدا ہوئے، تو وہ بھی غلط کہ تم جو جشن منا رہے ہو وہ تو 9 کو منانا چاہیے، 12 کو کیوں منا رہے ہو؟ اور پھر 12 کو انتقال کا، یہ دوسری کڑی، 12 جو ہے وہ انتقال کا دن ہے، تو اس دن جشن ہر اعتبار سے تمہیں روکا ہی جائے گا، ہر اعتبار سے روکا ہی جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، آپ کی خاطر جلوس نکالنا، آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرنا، یہ تمام باتیں عبادتوں میں شامل ہیں، یاد رکھنا، تمام باتیں عبادتوں میں شامل ہیں۔ اب جانے انجانے میں آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالتے ہیں جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان نے آج 100 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا، شہد دکھائیں زہر پلائیں۔ یہ شہد دکھانے والے لوگ ہیں اور زہر پلانے والے لوگ ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، ان سے دور رہو اور ان کو بھی اپنے آپ سے دور رکھو۔ ایک اور دیکھو یہاں پہ اکثر ٹور والے جو ہیں وہ غیر مقلد ہیں، جماعت اسلامی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ہے نا۔ آپ مدینہ المنورہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ مکہ المکرمہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ کو ایک بات معلوم ہے
یہ لوگ اپنے ٹور میں آپ کو لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جا کر کے وہی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ کوئی 12 ربیع الاول شریف کا میلاد منا رہا ہے، یہاں پہ کوئی میلاد منا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھا کرو، ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھا کرو، ان کی صحبتیں تمہیں برباد کر دیں گی، ان کی صحبتیں تمہیں برباد کر دیں گی۔ آپ اگر عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو کوئی سنی کا جو کوئی ٹور ہو یا سنی عالم اگر جا رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں وہاں جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کبھی واقع ہو جائے آنے کے بعد اگر یہ بول رہا ہے کہ میلاد نہیں منایا جاتا، وہاں فاتحہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے گروہ کے ساتھ کیا تھا اور اس کی صحبتیں اچھی نہیں تھی، اس کی صحبتیں اچھی نہیں تھی۔ اور اگر اچھی صحبت میں جاتا تو اہل سنت والجماعت کے علماء بتاتے کہ صحابہ کرام نے کیسے میلاد منایا، اہل سنت والجماعت کے علماء بتاتے کہ کون کہاں میلاد منانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ارے آپ تو بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے ملایا، وہ کیا گیا۔ اب دیکھو ایک بات آتی ہے عرس منانا، ہے نا، سال میں ایک مرتبہ منایا جاتا ہے۔ آپ ایک بات بتاؤ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سید الشہداء آپ کو کہا جاتا ہے نا، جنگ احد میں آپ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، سرکار بہت محبت فرماتے تھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بے تحاشا۔ ہاں کیوں نہ محبت کرے، کیوں نہ محبت کرے، حضرت امیر حمزہ بھی سرکار سے بے تحاشا محبت فرماتے۔ اللہ نے ان کے بازو میں وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ مکے کی بنائی ہوئی کمان ان کے ہاتھوں میں ٹکتی نہیں تھی، ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں وہ قوت بازو عطا فرمائی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور وہ ساری کی ساری قوت انہوں نے وقف کر رکھی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس وقت ننگی تلوار لے کر کے آ رہے تھے، ننگی تلوار لے کر کے آ رہے تھے، کس کو قتل کرنے کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، سمجھے آپ؟ آ رہے تھے، دروازے پر کون بیٹھا تھا بتاؤ تو صحیح، سرکار کے دروازے پر کون بیٹھا تھا؟ یہی حضرت امیر حمزہ تھے، یہی حضرت امیر حمزہ تھے، اور بخدا ان کی زبان سے یہی نکلا تھا، عمر کا ارادہ اگر نیک ہے زندہ واپس جائیں گے، اور اگر ان کا ارادہ نیک نہیں ہے تو یہاں سے پھر وہ زندہ کبھی نہیں لوٹ پائیں گے۔ عمر وہ ہیں کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی تو اعلان فرمایا تھا کہ عمر سے جو مقابلہ کرنا چاہے کر لے، کسی معمولی انسان کا نام عمر نہیں ہے، لیکن ان کے بالمقابل کھڑے ہونے والی ذات کا نام حضرت امیر حمزہ تھا۔ یاد رکھنا، اور کے بالمقابل کھڑے ہونے والی، تو اللہ نے کرم فرمایا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، لیکن جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے تو عمر کے بالمقابل جس ذات کو اللہ نے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، بتاؤ وہ کون تھی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار بہت محبت فرماتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تحاشا محبت فرماتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ آپ شہید ہو گئے نا، سرکار آپ کے مزار مبارک پر ہر سال اسی دن تشریف لے جاتے تھے اور ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ بول بھائی، بولتے ہیں قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، ہم پیغمبر کی سنت پہ نہیں عمل کریں گے تو کہ تمہاری سنت پہ عمل کریں گے؟ پیغمبر تو باقاعدہ جاتے تھے، پیغمبر تو باقاعدہ جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ، سوال یہ ہے کہ امیر حمزہ کی قبر پر اسی دن کیوں جاتے ہیں؟ ارے اسی دن جانا، ایصال ثواب کرنا، اسی کو تو برسی اور عرس کہا جاتا ہے، اسی کو تو برسی اور عرس کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے بھائی؟ پھول ڈالے جاتے ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں، چادر تعظیم کے لیے ہوا کرتی، پھول جو ہوا کرتے وہ عبادت کے لیے ہوا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کھجور کی 2 ٹکڑے کیے، کھجور کی لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا، ارشاد فرمایا اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کو دور فرمائے گا، ان کے عذاب کو دور فرمائے گا۔ تو ہمارے جتنے بھی مراسم اہل سنت ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے کمزور ہیں، بخدا مراسم اہل سنت یا تو قرآن پاک سے ثابت ہے یا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جی ہاں، تو اپنے بچوں کو ان لوگوں سے دور رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ حج اور عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حج اور عمرہ اگر کرنا ہے تو ایک اچھے عالم کے ساتھ جاؤ، اہل سنت والجماعت کے کوئی ٹور والے ہوں تو ان کے ساتھ جاؤ،
کم سے کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو گے، وہاں جانے کے بعد ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے، نہ یہ کہ اور کمی آ جائے۔ بیت اللہ ٹور والے کے بارے میں یہ بات بہت آ چکی اور بہت ساری مختلف کلپ وغیرہ آ چکی ہیں جس میں وہ بد مذہبیت کی تعلیم دیتا ہے، طے کر لو کہ ہم غریب رہ جائیں گے ہم بد مذہب نہیں بنے گا، غریب رہ جائیں گے بد مذہب نہیں بنے گا، ہمارا ایمان ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، ہمارا ایمان ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اچھا اب کچھ سوالات سماعت کرو۔